سورہ رحمان مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے، شان نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے۔ اس میں 3 رکوع ہیں، 78 آیتیں ہیں، 351 کلمات ہیں، 1636 حروف ہیں۔ سورہ رحمان کو حدیث پاک میں قرآن پاک کی زینت قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نعمت دوں؟ جنتی عرض کریں گے کہ ان نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کون سی ہے؟ تو اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دے گا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ جنتی عرض کریں گے واقعی یہ نعمت جنتی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں وہ مٹھاس اور وہ چاشنی ہوگی کہ جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑی نعمت عطا فرماؤں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں گے۔ جنتی لطف اندوز ہوں گے اور وہ کہیں گے واقعی یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بڑی نعمت تمہیں دوں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا اور جنتیوں کو رب کا دیدار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی اسجدوا للرحمن، رحمان کو سجدہ کرو، کفار مکہ نے کہا رحمان کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الرحمن سورہ رحمان نازل فرمائی اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی انسان کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کانا وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ انسان سے اس آیت میں سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں اور بیان سے ما کانا وما یکون کا بیان مراد ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین اور آخرین کی خبریں دیتے تھے۔ ما کانا جو ہو چکا، وما یکون جو ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اولین اور آخرین کی خبریں عطا فرمائیں۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں کہ تقدیر معین کے ساتھ ایک مقررہ نظام کے مطابق اپنے بروج و منازل میں سیر کرتے ہیں، اور اس میں مخلوق کے لیے فائدے ہیں۔ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کی شمار انہی پر ہے، انہی سے ہفتے جانے جاتے ہیں، دن جانے جاتے ہیں، مہینے اور سالوں کا حساب ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، یعنی تمام پودے چاہے ان میں تنا ہو چاہے ان میں تنا نہ ہو، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور آسمان کو اپنے فرشتوں کا مسکن رہنے کی جگہ بنایا اور اپنے احکام کا جائے صدور بنایا کہ یہاں سے احکام الہی جاری ہوتے ہیں۔ ووضع المیزان، اور ترازو رکھی جس سے چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے اور ان کی مقداریں معلوم ہوں تاکہ لین دین میں عدل قائم رکھا جائے، انصاف قائم رکھا جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، ترازو میں ناانصافی نہ کرو تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان، اور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، وہ مخلوق جو اس میں رہتی ہے بستی ہے۔
تاکہ زمین میں وہ آرام کریں اور فائدے اٹھائیں. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے، پھل اور غلاف والی کھجوریں ہیں جن میں بہت برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو غلاف اور چھلکے عطا فرمائے کہ اندر کا جو پھل جو کھایا جاتا ہے وہ ہر قسم کی میل سے، غبار سے اور جراثیم سے محفوظ رہے. والحب ذو العصف والریحان، اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول جیسے گیہوں، جو وغیرہ اناج، کہ اناج انسان کھاتا ہے اور اس کے ساتھ جو بھوسا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے خوراک پیدا کی. والریحان، اور خوشبو کے پھول، پھولوں کے رنگ اور ان کی خوشبو اور دیگر مخلوقات کو دیکھنے سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے کیسی خوبصورت مچھلیاں پیدا کی، کیسے قسم قسم کے خوبصورت پرندے پیدا کیے، کیسے خوبصورت جانور پیدا کیے، انسانوں کو کتنا خوبصورت بنایا. پہاڑوں میں، دریاؤں میں، آبشاروں میں، چشموں میں کیسا حسن و جمال رکھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اس سورہ مبارکہ میں یہ آیت 31 بار آئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 مرتبہ ہے، 31 مرتبہ. بار بار نعمتوں کا ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ ہدایت اور ارشاد کا بہترین اسلوب اور طریقہ ہے تاکہ سننے والے کے نفس کو تنبیہ ہو، وہ بیدار ہو اور اسے اپنے جرم اور ناشکری کا حال معلوم ہو جائے کہ اس نے کس قدر نعمتوں کو جھٹلایا ہے، اور اسے شرم آئے اور وہ شکر کو ادا کرنے اور عبادت کو ادا کرنے کی طرف مائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس پر ہیں. ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت میں نے جنات کو سنائی، وہ تم سے اچھا جواب دیتے تھے. جب میں آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ کہتے اے رب ہمارے، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے، جیسے ٹھیکری، یعنی خشک مٹی سے جو بجانے سے بجے اور کوئی چیز کھنکھناتی آواز دے. پھر اس مٹی کو تر کیا، گیلا کیا کہ وہ مثل گارے کے ہو گئی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے، یعنی جنات کو پیدا کیا خالص بے دھوئیں والے شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے مراد سورج کے طلوع ہونے کے دونوں مقام ہیں، گرمی کے بھی اور سردی کے بھی. اسی طرح غروب ہونے کے بھی دونوں مقام ہیں. ساری کائنات کا رب، رب العالمین. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. مل کے کہیے اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہوں ملے ہوئے. دو سمندر سے مراد یہاں پانی کے دو ذخیرے ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین، کھارا ہے، کڑوا ہے.
دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، نہ ان کے درمیان ظاہر میں کوئی فاصل ہے، کوئی فاصلہ کرنے والی چیز ہے، نہ ظاہر میں کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ بینہما برزخن، اور ہے ان میں روک، رکاوٹ اللہ کی قدرت سے۔ لا یبغیان، کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، ہر ایک اپنی حد میں رہتا ہے اور کسی کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ زمین سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں کے ذریعے، ٹیوب ویل کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے، تو کہیں کھارا پانی ہے، کہیں میٹھا پانی ہے، حالانکہ دونوں ذخیرے ملے ہوئے ہیں، زمین کے اندر ہیں، لیکن بیچ میں ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ کھارا میٹھے سے ملتا نہیں۔ کئی ایسے سمندر ہیں جس میں دریا کا پانی مل جاتا ہے، کئی کلومیٹر تک وہ ساتھ چلتا ہے، پھر دریا اپنا راستہ الگ کر لیتا ہے، میٹھا پانی نمکین پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے جسے دنیا دیکھتی ہے۔ آج بھی یہ مناظر موجود ہیں کہ ایک بزرگ حاجی صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ ہم حج کے لیے جا رہے تھے، بصرہ کے قریب ہمارا بحری جہاز روک دیا گیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دکھائی گئی۔ ہمیں کہا گیا کہ رسیوں کے ذریعے ڈول پانی میں ڈالو۔ ایک طرف ہم نے ڈول ڈال کر جب پانی نکالا تو وہ میٹھا تھا، دوسری طرف جہاز کے دوسری طرف ڈول ڈال کر پانی نکالا تو وہ کھارا تھا۔ سمندر اپنی موجیں مار رہا تھا، ان موجوں کے باوجود میٹھا اور نمکین پانی مکس نہ ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ میٹھا اور نمکین پانی جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک پانی کی تہ بن جاتی ہے، لیئر بن جاتی ہے، اور وہ انہیں ملنے نہیں دیتی۔ سوال تو یہی ہے کہ یہ سمندر، یہ پانی کے ذخیرے بنائے کس نے، اور یہ لیئر کون بناتا ہے؟ رب العالمین ہی پیدا کرتا ہے۔ کاش ہر کوئی رب العالمین کا فرما بردار ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے۔ سمندر اور دریا کے ذخیروں میں سے موتی، مونگا، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا فرمائی، مچھلیاں عطا فرمائی، اور کئی نعمتیں سمندر اور دریا میں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مل کے کہیے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ یہاں کشتیوں کا ذکر ہے، بحری جہازوں کا ذکر ہے، اور اسی کی ہیں وہ کشتیاں چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ۔ جن چیزوں سے وہ کشتیاں اور بحری جہاز بنائے جاتے ہیں وہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان کو ترکیب دینے، کشتی، بحری جہاز بنانے اور صناعی کرنے کی عقل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ دریاؤں میں، سمندروں میں ان کشتیوں، بحری جہازوں کا چلنا اور تیرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 26، سورہ رحمان کا دوسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، کہ وہ مخلوق کے فنا کے بعد انہیں زندہ کرے گا اور ابدی زندگی عطا فرمائے گا اور ایمانداروں پر لطف و کرم فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمان و زمین میں ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، فرشتے ہوں یا جن یا انسان یا اور کوئی مخلوق، کوئی بھی اللہ سے بے نیاز نہیں، سب اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، زبان حال و قال سے اللہ کے حضور مانگنے والے سائل ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے، یعنی وہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو غنی کرتا ہے، کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے اور کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ شان نزول، کہا گیا کہ یہ آیت یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا۔ ان کے قول کا بطلان ظاہر فرمایا گیا، یہ بتایا گیا کہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے، اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور نہایت متفکر اور مغموم ہو کر اپنے مکان پر آیا، یعنی بہت زیادہ فکر میں تھا، بہت زیادہ غمگین تھا کہ اس آیت کا کیا معنی بیان کروں بادشاہ کو۔ کل یوم ہوا فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا، اے میرے آقا، آپ کو کیا مصیبت پیش آئی، بیان کیجئے۔ وزیر نے بیان کیا تو غلام نے کہا، اس کے معنی بادشاہ کو میں سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، اور مردے سے زندہ نکالتا ہے اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، اور بیمار کو تندرستی دیتا ہے اور تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے اور بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار۔ بادشاہ نے غلام کا جواب پسند کیا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پہنائی جائے۔ غلام نے وزیر سے کہا، اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، جلد سب کام نپٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں۔ اے دونوں بھاری گروہ، یعنی ان قریب اے گروہ جن و انس تمہارا ہم حساب لیں گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ جن و انس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انسان کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ، تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے۔ یعنی قیامت کے دن
جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا لپٹ میں شعلے میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے کہ زمین کے اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ کالا اور اندھیرا نہ ہوگا کہ لپٹ کی رنگت روشنی شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے، ایسی آگ ہوگی جس میں دھواں نہیں ہوگا، اور بے لپٹ کا دھواں جو سخت کالا اندھیرا ہوگا جس میں روشنی نام کی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فلا تنتصران، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے، اس عذاب سے نہ بچ سکو گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے، بلکہ یہ لپٹ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ ہمیں پہلے سے خبر دے دی گئی، پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، تاکہ ہم ڈر جائیں، تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچا سکیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ رنگی ہوئی کھال۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر جب آسمان پھٹ جائے گا گلاب کے پھول جیسا ہو جائے گا کہ جگہ جگہ سے شک ہو جائے گا، اور رنگ کا وہ سرخ ہوگا۔ کدہان، جیسے بکرے کی کھال ہوتی ہے، اسے جب پکا لیا جاتا ہے دباغت ہو جاتی ہے اور چمڑا بن جاتا ہے تو کیسا سرخ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے، یعنی جب کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور آسمان پھٹے گا، اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی، آدمی اور جن سے گناہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس دن فرشتے مجرموں سے دریافت نہ کریں گے، ان کی صورتیں ہی دیکھ کر پہچان لیں گے، اور سوال دوسرے وقت ہوگا جبکہ لوگ موقف میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا شرمندہ کرنے کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ ان کے منہ کالے اور خوف کے مارے آنکھیں نیلی ہوں گی۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، پیشانی کے بالوں کے ذریعے اور پاؤں کے ذریعے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں وہ پھینک دیے جائیں گے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے مالک ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما، توبہ پر استقامت عطا فرما، ہمیں اس برے وقت سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دل سے ہر گناہ کی لذت کو دور کر دے۔ اے مالک، جو ہم نے گناہ کیے اس کی لذت تو جاتی رہی، مگر نامہ اعمال میں ہمارے گناہ باقی رہ گئے، گناہوں کی سزا باقی رہ گئی۔ اے مالک، تو ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو دور کر دے اور اس سزا کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ پاؤں پیٹھ کے پیچھے سے، کمر کے پیچھے سے لا کر پیشانیوں سے ملا دیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ بعض لوگ پیشانیوں سے گھسیٹے جائیں گے اور بعض پاؤں سے گھسیٹے جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، اور ان سے کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں، کہ جب جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں جلتا کھولتا پانی پلایا جائے گا اور اس کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. خدا کی نافرمانی کے اس انجام سے آگاہ فرما دینا اور پہلے سے ہمیں خبر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تاکہ ہم توبہ کریں اور اس عذاب سے بچیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرمائے. سورہ رحمان کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 46، سورہ رحمان کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 13واں رکوع. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. کھڑے ہونے سے ڈرے اس کا مطلب ہے جسے اپنے رب کے حضور قیامت کے دن موقف میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہ چھوڑ دے اور فرائض بجا لائے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، جنت عدن اور جنت نعیم. اور یہ بھی کہا گیا ایک جنت رب سے ڈرنے کا صلہ ہے اور ایک جنت شہوات چھوڑنے کا صلہ ہے. کاش اس آیت کریمہ کا اثر ہم اپنے دل میں لیں اور رب العالمین کے خوف سے کانپتے ہوئے آج یہ عزم کریں کہ ہم سارے گناہوں کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ گناہ وقتی لذت دیتے ہیں، لذت فوراً ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، اس کا عذاب باقی رہ جاتا ہے. لیکن اگر سچی پکی توبہ کر لیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نوجوان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کو پسند کرتے تھے، آپ اس سے محبت فرماتے تھے. رات کو یہ اپنے والد کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے والد کے گھر پر جاتا تھا. راستے میں اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، یہ نگاہ نیچی کیے گزر جاتا. ایک دن اس کی نگاہ پڑ گئی، شیطان نے حملہ کیا، چند قدم اٹھا کر وہ گھر میں داخل ہو گیا گناہ کے ارادے سے. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کل بروز قیامت رب کے حضور جب کھڑا ہوں گا اور میرا حساب لیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ خیال آتے ہی اس نے چیخ ماری اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا. اس عورت نے اسے باہر پھینک دیا. اس کے والد اسے ڈھونڈتے ہوئے آئے، دیکھا گلی میں بے ہوش پڑا ہے، اسے اٹھا کر لے گئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب وہ ہوش میں آیا پورا واقعہ سنایا تو اس پر اس بات کا خوف طاری ہوا کہ میں نے چند قدم گناہ کے ارادے سے اٹھا لیے. یہ چند قدم اٹھانے پر اتنا افسوس ہوا کہ خوف کے مارے چیخ بلند ہوئی اور روح پرواز کر گئی. غسل دے دیا گیا، نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی. 2-3 دن گزر گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے معلوم کیا وہ نوجوان مجھے نظر نہیں آتا. لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا. آپ اس کے والد کے پاس آئے، والد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس کی قبر پہ جاؤں، اور قبر پر آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اے نوجوان، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس خوف کی وجہ سے گناہ سے باز رہا، اور چند قدم جو تو نے اٹھائے تھے
اس کا اتنا خوف کہ جان نکل گئی. قبر انور سے آواز آئی یا امیر المومنین الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. کاش یہ الفاظ یہ واقعہ ہمارے دل میں اتر جائے اور آج ہم ایک نئی پاکیزہ زندگی شروع کریں جس میں اللہ کی فرما برداری ہو, جس میں اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پامال نہ کیے جائیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تجھے حمد ہے. ذواتا افنان, بہت سی ڈالوں والیاں, یعنی ان دونوں باغات میں بہت سے درخت ہیں, بہت سی شاخیں ہیں, ہر ڈالی میں ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے پھل ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تجھے حمد ہے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان میں 2 چشمے بہتے ہیں, ایک آب شیریں کا میٹھے پانی کا اور ایک پاک شراب کا چشمہ بہتا ہے. بعض نے کہا ایک تسنیم کا چشمہ ہے اور ایک سلسبیل کا چشمہ ہے. ایک چشمہ تسنیم ہے اور ایک چشمہ سلسبیل ہے. اللہ یہ چشمے دیکھنا اور اس سے پانی پینا ہم سب کو نصیب فرمائے, نفس و شیطان کے وار سے بچائے, اللہ ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تجھے حمد ہے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, ان میں ہر میوہ 2 قسم کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اے گروہ جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے, تجھے حمد ہے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیس کا یعنی سنگین ریشم کا. جب استر کا یہ حال ہے تو ابرا کیسا ہوگا. سبحان اللہ. استر کہتے ہیں اس کپڑے کو کہ جو نیچے ہوتا ہے, اور ابرا کہتے ہیں اس کپڑے کو جو اوپر ہوتا ہے. تو ان بچھونوں پر جو کپڑا لگا ہے, اندر کا کپڑا وہ موٹے ریشم کا ہے اور انتہائی قیمتی اور خوبصورت ریشم ہے. تو ذرا تصور کیجئے جب اندر کے کپڑے کی شان ہے تو اوپر کا جو کپڑا ہے جسے اردو میں ابرا کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہوگا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ درخت اتنا قریب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کھڑے بیٹھے اس کا میوہ اس کا پھل چن لیں گے, توڑ لیں گے. حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار انڈیا میں ہے, امبالہ شریف میں. اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے. آپ ایک دن اپنی مسجد میں درس دے رہے تھے اور آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا. مسجد کے صحن میں درس دے رہے تھے, وہاں شہتوت کا درخت بھی لگا تھا. آپ نے فرمایا جنت کے درخت بہت وسیع ہوں گے, اتنے چوڑے ہوں گے کہ اگر 100 سال تک کوئی گھوڑا دوڑتا رہے تو سائے سے باہر نہ نکل سکے, اور اتنے لمبے کہ اگر کوئی چڑھے تو چڑھنے میں 500 سال لگیں, اترے تو اترنے میں 500 سال لگیں. تو ایک دیہاتی نے حیران ہو کر کہا حضرت دنیا میں ہم اگر کوئی سیب توڑنا چاہتے ہیں تو درخت کے اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر توڑ کر نیچے آ جاتے ہیں. اب جنت میں پھل کھانا ہوگا تو 500 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے, 500 سال نیچے اترنے میں. تو یہ تو مشکل امر ہے, یہ تو کام بڑا مشکل ہوگا. تو حضرت مسکرانے لگے, فرمایا بات یہ نہیں ہے, میں تو تجھے درخت کی اونچائی بتا رہا ہوں. جنتی کو جب درخت کا پھل توڑنا ہوگا تو درخت کو اشارہ کرے گا, اور جیسے ہی اشارہ کرے گا وہ درخت چلتا ہوا آئے گا, اس کے سامنے جھک جائے گا. وہ جس طرح چاہے گا کھڑے بیٹھے توڑنا چاہے گا توڑ لے گا. تو آپ نے یہ سمجھانے کے لیے شہتوت کے درخت کو اشارہ کر کے سمجھایا.
جیسے یہ شہتوت کا درخت ہے، جنتی اس طرح اشارہ کرے گا، تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو شہتوت کا درخت چلنے لگا. تو آپ نے اس درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ کھڑا رہے، میں تجھے چلنے کا حکم نہیں دے رہا، یہ تو میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. جنتی بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی. تو اس اللہ کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا وہ لعل اور مونگا ہیں، یاقوت اور مرجان ہیں. یہ عورتیں صفائی میں اور خوش رنگی میں گویا یاقوت اور مرجان ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جنتی حوروں کے صفائے ابدان کا یہ عالم ہے کہ ان کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آتا ہے جس طرح آپ گینا کی سرائی میں سرخ شراب نظر آتی ہے. جنتی حوروں کی بڑی شان ہے، لیکن جو مسلمان عورت جنت میں جائے گی وہ کئی حوروں کی ملکہ ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ 70,000 حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا. یہ فضیلت اسے کیوں حاصل ہوگی؟ یہ نیکی کی برکت ہوگی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنتی حوروں سے زیادہ دنیا کی عورت اتنی خوبصورت کیسے ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا اس پر نیکی کا نور ہوگا، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، پردے کا نور. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو تمام مسلمان بہنوں کو چاہیے کہ وہ شرعی پردہ کریں، نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ جانے سے اپنے آپ کو بچائیں. صرف یہی نہیں کہ ہم خود پردہ کریں بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی پردہ کرائیں. ہماری بعض خواتین خود تو پردہ کر لیتی ہیں لیکن جوان بیٹی پر توجہ نہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے. کیا آپ پسند کرتی ہیں کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ کی بیٹی جہنم میں جائے؟ تو اپنی بیٹیوں کو بھی شرعی پردہ کرائیں، چست لباس نہ پہنائیں، پینٹ شرٹ نہ پہننے دیں، دین کا شعور دیں. اور اسی طرح جب بہو کی تلاش ہو تو دیندار خاتون کی تلاش کریں. سب سے پہلے دیکھیں کہ عقیدہ اس کا درست ہے، پھر دیکھیں وہ شرعی پردہ کرتی ہے. اپنے گھر میں ایسی بہو لے کر آئیں جو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی، شرعی پردہ کرنے والی، نیک صالح ہو، جو آپ کی بیٹی کو جنت کی طرف لے جائے. ایسا نہ ہو کہ ایسی بے پردہ عورت کو لے کر آئیں جو آپ کو بھی جہنم میں لے جائے اور آپ کے بیٹے کو بھی جہنم میں لے جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی؟ یعنی جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا صلہ آخرت میں اللہ کا احسان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو، اس کا صلہ جنت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ دو جنتیں تو ایسی ہیں جن کے برتن اور تمام سامان چاندی کے ہیں، اور دو جنتیں ایسی ہیں
کہ جن کے برتن اور تمام سامان اسباب سونے کے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی 2 جنتیں سونے اور چاندی کی اور دوسری 2 جنتیں یاقوت اور زبرجد کی ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 جنتوں کے سوا اور 2 جنتیں ہیں۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ جو رب کا خوف رکھتے ہیں، اس وجہ سے گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ مدھامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، یعنی ان دونوں باغات میں اتنے درخت ہیں کہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور اس سبزے کی وجہ سے سیاہی کی جھلک آ رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، یعنی جنت میں جو عورتیں ہوں گی ان کی عادتیں بھی اچھی ہوں گی اور شکل و صورت بھی اچھی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے حمد ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، کہ ان خیموں سے حوریں باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت، کرامت اور عزت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک عورت کی جھلک پڑ جائے تو آسمان زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی حوریں پردہ کریں گی، جنت میں پردہ ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ حالانکہ تمام جنتی نیک صالح ہوں گے، کسی کو کوئی گندا خیال نہیں آئے گا، سب کی نگاہیں پاک ہوں گی، پھر بھی جنت میں پردہ ہے، کیونکہ اللہ کو پردہ پسند ہے۔ دنیا میں جو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ اس لیے نہیں کہ جس کی نگاہ گندی ہو وہ پردہ کرے، بلکہ نگاہ پاک بھی ہو، دل پاک بھی ہو تو بھی پردہ کریں، پردے کی برکت سے اور پاکیزگی نصیب ہوگی۔ جب جنت میں پردہ ہے، حالانکہ وہاں پہ تو سبھی پاک ہیں، تو یہ سوچ کہ دل پاک ہو تو پردے کی ضرورت نہیں، بالکل غلط سوچ ہے۔ ازواج مطہرات پاک، صحابہ پاک، ازواج مطہرات نے صحابہ سے پردہ کیا۔ اللہ تعالی ہر ایک بہن کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر بھائی کو نگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تجھے حمد ہے۔ تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، عمل نیک کی توفیق دے، ہمارے دل کو پاک کر دے،
ہمارے دل کی ساری گندگیوں کو دور کر دے، قبر و آخرت کی فکر عطا فرما، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، ہر نیک کام میں ہمیں اخلاص عطا فرما، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ سورہ رحمان کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔